شادی کب، کس عمر میں اور کس سے کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ ان سوالوں کے جواب پانا چاہتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی کنفیوز ہوتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے ہی کچھ خواب اور خواہشات ہوتی ہیں جس کے اکارڈنگ وہ اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہر چیز ہمیں ہماری مرضی کی نہیں مل سکتی۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ کس سے رہنمائی لی جائے؟ کس سے مشورہ کیا جائے؟ تو بہت کوشش کر کے میں نے اس پہ ویڈیو بنانے کا سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم زندگی کے باقی تمام مسائل کی طرح اس مسئلے کا حل بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو بات کرتے ہیں اللہ کے سب سے محبوب آخری نبی، حسین و جمیل، اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک اور سب سے احسن نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ان کے سیرت طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی اور ایک ایسی عورت سے ہوئی جو بیوہ تھی، اور جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ اگر بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی جائے تو کیا ایک لڑکے کی حیثیت سے ان کے خواب اور خواہشات نہیں ہوں گی کہ کوئی انچھوئی کنواری اور خوبصورت لڑکی ہو؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں تو کنوارا ہوں، تو میں کیوں کر ایک بیوہ عورت سے اور اپنی عمر سے زیادہ بڑی ایج کی عورت سے شادی کروں جس کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں؟ اور کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جس عورت نے مجھے خود نکاح کا پیغام بھجوایا ہے وہ کتنی بے باک ہوگی؟ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ کیوں؟ کیا اللہ نے ان کے لیے کوئی ان جیسی بہترین ہم سفر نہیں چوز کی ہوگی؟ کیا لوگوں نے انہیں یہ باتیں نہیں کی ہوں گی کہ ایک کنوارے مرد نے ایک بیوہ عورت سے شادی دولت کی وجہ سے کی ہے؟ عقل یہ سارے سوال سوچتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے حضرت خدیجہ کی، جو کہ مکہ کی سب سے مالدار اور دولت مند خاتون تھیں، اور اپنی نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھا؟ کیا ایک مالدار اور دولت مند خاتون اپنے سے مالی حیثیت میں کمتر شخص سے شادی کر سکتی ہے؟ تو یہاں ہمیں ہمارے سارے سوالات کے جواب ملتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار، ان کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہو کر ان سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ ایک لڑکی کو سب سے پہلے لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے؟ اس کی مالی حیثیت، اس کا رتبہ، اس کا اسٹیٹس، اس کی جاب نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کی سیرت و کردار اور اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے ہے کہ کیا وہ ایمان پہ ہے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے پیسے کے بغیر تو کچھ دن انسان رہ سکتا ہے، لیکن ایک بد کردار، دھوکے باز اور فلرٹ انسان کے ساتھ آپ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ رزق تو عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو یہاں یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ بینگ اے گرل، شادی کس لڑکے سے کرنی چاہیے ہے۔ اور اگر بات کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک لڑکے کو شادی کے لیے عمر، خوبصورتی، یہ سب دیکھنا چاہیے لڑکی میں؟ تو یہاں اس سوال کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے کہ شادی کے لیے لڑکی کی عمر، اس کا شادی شدہ ہونا یا اس کا بیوہ ہونا میٹر نہیں کرتا۔ جو بات میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی شرم و حیا اور سیرت و کردار والی ہو، جیسا کہ حضرت خدیجہ، جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں، بیوہ تھیں، لیکن وہ مکہ میں سب اپنی نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ تو یہاں یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ عورت اگر شرم و حیا والی ہو، پاکیزہ ہو، تو دوسری اور تیسری شادی کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین زوجہ میں شامل ہوتی ہیں، اور آپ سب سے بہترین شریک سفر رہی تھیں، اور سب سے زیادہ عرصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی ہیں، اور ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی حضرت خدیجہ سے ہی چلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو جو برتری حاصل تھی
وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ بخاری سے نقل ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی عورت سے رشک نہیں کیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے اور ان پر درود بھیجتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی عورت کو آپ اس قدر کیوں یاد کرتے ہیں جبکہ وہ مر گئی ہیں، ان کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ نے آپ کو ان سے بہتر زوجہ نصیب کی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کہی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر متغیر ہو گیا جس طرح نزول وحی کے وقت ہوتا تھا، اور آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اللہ نے مجھے ان سے بہتر زوجہ نہیں دی۔ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگ مجھے اپنے پاس سے ہٹا رہے تھے انہوں نے مجھے اپنے مال سے میری مدد کی، اور اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی عورت، کوئی ازواج نہیں دی، اور مجھے ان سے بیٹی عطا کی جبکہ دوسری ازواج سے مجھے محروم رکھا۔ اور اگر ہم بات کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور شادی کی جو انہوں نے ایک کنواری عورت سے کی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی، اور آپ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ آپ کی عمر 7 برس تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ یہاں ہمیں اس بات کا جواب ملتا ہے کہ لڑکی کے لیے مرد کا عمر میں زیادہ ہونا بھی میٹر نہیں کرتا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا آپ سے عمر میں کتنا بڑا ہے۔ کیا حضرت عائشہ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اپنی عمر کے لڑکے سے شادی کریں یا کسی کنوارے مرد سے شادی کریں؟ انہوں نے کیوں ایک شادی شدہ مرد سے شادی کی؟ تو یہ سارے وہ سوال ہیں جو ہماری عقل سوچتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کر کے ہمیں ہمارے سارے سوالات کے جواب دیے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ اور حضرت عمرو بن عاص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین بیوی تھی۔ اور اب اگر بات کی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیسا ہم سفر چنا؟ کیا وہ بہت مالدار تھا؟ کیا وہ بہت رتبے میں آپ سے افضل تھا؟ وہ بیٹی جس کے لیے بہت اچھے اور مالدار گھرانوں سے رشتے آئے۔ حضرت عثمان غنی نے، جو کہ بہت مالدار تھے، انہوں نے بھی رشتہ بھیجا، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے کی۔ حضرت علی جو کہ شرماتے تھے کہ میں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کے لیے ہاتھ مانگا تو کیا وہ مجھے ہاں کر دیں گے؟ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو دیکھ کے وہ مجھے اپنی بیٹی دے دیں، کیونکہ نہ تو وہ اتنے مالدار تھے اور نہ ہی اتنے دولت مند تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے علی کا رشتہ قبول کیا تو آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ اپنی اہلیہ کے لیے تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک تلوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تلوار دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی اور تمہارا اونٹ سفر میں تمہارے کام آئے گا، لہٰذا تم اپنی زرہ بیچ دو اور اس کو بیچ کر اپنی بیوی کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے کچھ ضروری سامان خریدو۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایک غریب آدمی سے بیاہ دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ وہ کتنا مالدار ہے، کیا میری بیٹی اس کے ساتھ خوش رہے گی یا نہیں رہے گی۔
اتنے اچھے گھرانوں سے رشتے چھوڑ کے آپ نے حضرت علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، صرف یہ بتانے کے لیے، ہمیں یہ دکھانے کے لیے، ان سارے سوالات کے جواب دینے کے لیے کہ شادی کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں۔ تو ان سب ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے لیے عمر، شکل و صورت یا اسٹیٹس، پیسہ، یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ لڑکے کے لیے عورت کا عمر میں کم ہونا یا زیادہ ہونا یا خوبصورت ہونا، ماڈرن ہونا، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، اور نہ ہی ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے مرد کا اسٹیٹس، رتبہ، اس کی دولت اور اس کی جاب دیکھنا ضروری ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے ایک ایسا نیک سیرت، با کردار ہم سفر چنیں جو ایمان پہ ہو، اور کسی کو بھی اس کے اسٹیٹس، اس کے رتبے، اس کی حیثیت سے دیکھ کر جج نہ کریں، فیصلہ نہ کریں، کیونکہ مقام اور رتبہ اور اسٹیٹس تو ہمیشہ بدل سکتے ہیں، لیکن سیرت و کردار اور فطرت کا بدلنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جہاں بھی آپ کہیں کنفیوز ہیں، وہاں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں، کیونکہ اس سے بہترین ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔